جس شخص کے گھر میں اے سی لگا ہو نا، اور وہ اے سی کی ٹھنڈک میں بیٹھا ہو اور تمہارے پیسوں پہ عیاشی کر رہا ہو، تو وہ کبھی تمہیں چھوڑے گا نہیں. تم اس کے لیے اس دودھ دینے والی گائے کی طرح ہو، جس سے وہ دودھ نکالتا رہے گا، نکالتا رہے گا، نکالتا رہے گا. اور تم اگر یہ سمجھو کہ کبھی ترس کھائے گا، تو وہ تم پہ کبھی ترس نہیں کھائے گا. تم اس کے لیے گائے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے. دیٹس اٹ. ابے جس نے گرمی میں کبھی بیٹھ کے گزارا نہ کیا ہو، جس کے کبھی پسینے نہ چھوٹے ہو، جس نے کبھی گرمی کی گرماہٹ کو محسوس نہ کیا ہو، جس کی پیدائش کے بعد سے لے کے ماں باپ کی حرام کی کمائی پہ پلتے ہوئے، عیاشی کی زندگی گزارتے ہوئے، رنڈی اور طوائفوں کی محفلوں کو دیکھتے ہوئے، پھر ان کے ساتھ بستر گرم کرتے ہوئے، اور پھر ان کے ساتھ محفلیں جماتے ہوئے گزری ہو، وہ تمہارے اوپر ترس کھائے گا. وہ تو شیطان کا کتا ہے. شیطان کا وہ کتا ہے جسے شیطان نے اپنا پکا غلام بنایا ہوا ہے، اور وہ شیطان کے حکم پہ عمل کرتا ہے، اور وہ شیطان کا پجاری ہے. شیطان کا پجاری تو تم پہ کبھی رحم نہیں کرے گا، کیونکہ جو شیطان کا پجاری ہوگا وہ بندوں پہ صرف ظلم کرے گا. کیونکہ شیطان نے تو قسم کھائی ہوئی جہنم میں لے جانے کے لیے اپنے پیروکاروں کو. تو شیطان ان سے رحم کس طرح سے کروائے گا؟ کبھی بھی نہیں کروائے گا. تو اس خوش فہمی سے تو نکل جاؤ کہ تمہارے پیسوں کو چھین چھین کے ان پہ عیاشی کرنے والے تم پہ کبھی ترس کھائیں گے. یہ تو کبھی بھی نہیں ہوگا. ہاں، ان کے اوپر ترس تم کھاؤ گے جب یہ اپنی حرام زدگی اور عیاشی کی زندگی گزار کر اپنے آپ کو مردود ملعون ثابت کریں گے اللہ کے سامنے، اور اللہ ان کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینکے گا کہ جو دنیا میں تم عیاشی کی زندگی گزار رہے تھے، ایسی کی ٹھنڈ میں بیٹھ کے جو غریبوں پر ظلم کر رہے تھے، ایسی کی عیاشی میں بیٹھ کے عورتوں کے بستروں میں گھس کے اپنی گرم گرم نکال نکال کر، اور پھر غریبوں کو بھاشن مار کے جو گزار رہے تھے، اب تم ادھر آ جاؤ، پھر وہ ان کو چیر کے رکھ دے گا. لیکن ابھی وہ ٹائم اتنی جلدی نہیں آنے والا. مسئلہ یہ ہے کہ فرعون کو دیکھ لو کتنے سال سے اس نے حکومت کی. کوئی کہتا 1000 سال، کوئی کہتا 2000 سال، کوئی کہتا 3000 سال. نوح علیہ السلام نے 950 سال محنت کی. تو کیا ہوا؟ اب اگر وہ کوئی بندہ دنیا میں لوگوں کو ڈرائے، اگر تم ایسے گناہ کرو گے تو عذاب آ جائے گا، تو عذاب کب آئے گا بھائی؟ نتن یاہو جیسا عالمی ٹیررسٹ پبلک لیول پہ خوش ہے، سب کچھ کر رہا ہے، آ گیا اس پہ عذاب؟ اس پہ تو کوئی عذاب نہیں ہے. زندہ ہے، عیاشی کر رہا ہے فل مزے سے. الٹا بہت سارے منہ سے کلمہ پڑھنے والے دنیا سے نکل گئے صرف اس کی عیاشی کی وجہ سے. تو دنیا میں تو کوئی انصاف ہی نہیں ہے. تو دنیا میں کیا انصاف چاہیے بھائی؟ دنیا میں انصاف نہیں ملنے والا، بھول جاؤ. مل گیا جس کو مل گیا، ورنہ دنیا انصاف کے لیے کبھی بھی نہیں تھی. میں تو نہیں مانتا کہ دنیا میں کبھی انصاف کسی کو مل سکے گا پورا. کبھی بھی نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے تو دن بنایا آخرت کا. اور وہ پتہ نہیں کب آئے گا بھائی، اس کو تو چھوڑ دو نا. یہی تو پرابلم، یہی تو رونا ہے سارا، کہ اس کے چکر میں بیٹھے ہوئے برداشت کر رہے ہو. آخرت میں دیکھیں گے، آخرت میں دیکھیں گے، آخرت میں دیکھیں گے. تو آخرت میں وہ بھی دیکھ لے گا، تو بھی دیکھ لے گا بھائی. سبھی دیکھ لیں گے آخرت میں. سوال یہ نہیں کہ آخرت دیکھیں، سوال یہ ابھی کیا کرو گے. ابے جس کے جسم گرمی سے تپ رہا ہو، اور جس کی دیواریں گرمی سے جھلس رہی ہوں، تپش سے اس کے گھر کے اندر مطلب عجیب حالت ہو رہی ہو، پسینہ میں شرابور ہو، کھانے کو پیسے نہ ہو، بچے بھوکے ہوں، بیوی شکل دیکھ رہی ہو، بندہ کس اسٹریس میں ہوتا ہے یہ تمہیں اندازہ ہے؟ ہوگا. اگر تم ان کیفیات میں گزرے تو تمہیں تو اندازہ ہوگا. تو مجھے بتاؤ کہ تمہاری اس چیز کو دور کرنے تمہارا کوئی آ رہا ہے تمہارے گھر پہ؟ کس کے گن گاتے ہو بیٹھ کے؟ کس کی تعریفیں مارتے ہو؟ کس کے لیے لڑتے رہتے ہو ایک دوسرے سے لوگوں سے؟ میرے فلانے کو یوں نہ کہنا، اس کو ابے بھاڑ لعنت بھیجو. اگر لعنت بھیج دے بھائی، پیشاب کر دے ان کی شکلوں کے اوپر جو تیرے گھر کا راشن نہیں دے رہے، جو تیرے گھر کا بجلی کا بل نہیں دے رہے، بلکہ تجھے اپنا غلام بنا کے رکھا ہوا. لانتی ہیں، شیطان کے کتے ہیں. یہ حرام زادے صرف جہنم کے حقدار ہیں، اس سے کم کے حقدار نہیں ہیں. اور وہ وقت ان کے اوپر آئے گا جب یہ اپنی زندگی پر پچھتائیں گے. یہ اس بات پہ پچھتائیں گے کہ ان کو اللہ نے بنایا ہے کیوں تھا. اور ان کو پچھتانا چاہیے، ان کا حق بنتا ہے کہ یہ پچھتائیں، ان کی کھالوں کو جھلسایا جائے، ان کو تپش کے اندر ڈال دیا جائے، اور ہمیشہ یہ تھڑکتے رہیں اس کے اندر ان کے جسم. اس دن میں بھی بہت خوش ہوں گا. میں تو بڑی شدت سے انتظار کر رہا ہوں، لیکن وہ دن ابھی بہت دور ہے، بہت دور ہے. یہ فضول کے ڈھکوسلے ہیں جی کہ آمد آنے والی ہے، ابھی دجال آنے والا ہے، گھنٹہ دجال ابھی آنے والا ہے. ابھی کوئی قیامت نہیں آنے والی دنیا. جو 600 700 800 سال پہلے کے لوگ بھی یہی اسی پکھراڑ میں پڑھ پڑھ کے مر گئے.
قیامت آنے والی ہے، دجال آنے والا ہے، آ گیا 1400 سال اسی فضول قسم کی باتیں سناتے سناتے گزر گئے لوگوں کے کہ ابھی دجال آیا، ابھی دجال آیا، کوئی دجال نہیں آ رہا ابھی اس کے آنے سے پہلے کی جو نشانی ہے نا اس میں بڑا ٹائم ہے، ابھی تو وہ نہیں ہوئی ہے، صرف لڑ رہے ہیں مر رہے ہیں ایک دوسرے سے، صبر کرو صبر کرو صبر کرو صبر، کیا گھنٹہ صبر کرو، صبر ہی کرتے رہتے تو صحابہ کرام پھر مکے سے کیوں گئے تھے مدینہ، صبر ہی کرتے رہتے نا، پٹتے رہتے پھر کافروں سے، کس لیے مدینہ گئے، کس لیے ہجرت کا حکم دے دیا اللہ نے، نہیں دینا چاہیے تھا پھر ان کو، پھر یہ کہنا چاہیے تھا اسی مکے میں رہو، اسی مکے میں مر جاؤ، خبردار اگر ہاتھ اٹھائے کافروں پہ، خبردار اگر اب ہاتھ اٹھائے کافروں پہ، خبردار اگر کچھ بولا منہ سے، یہی مرو یہی دفن ہو جاؤ، پھر یہ ہونا چاہیے تھا، یہ نہیں کیا اللہ نے، اللہ نے بھی جو جس طریقے سے کام کروایا نا اس طریقے کو نوٹ کرنا پڑے گا، پہلے تو سوئچ کروائے اس جگہ سے نکلو کسی بھی طرح، یہ اس جگہ سے نکلو یہاں پہ تم پہ ظلم ہو رہا ہے، اس جگہ سے نکلو جہاں تمہارا بائیکاٹ کیا جاتا ہے، اس جگہ سے نکلو جہاں تمہیں ترسایا جاتا ہے، اس جگہ سے نکلو جہاں تمہیں بھوکا مارا جاتا ہے، اس جگہ سے نکلو، ہجرت، نکلو اس جگہ سے جیسے تم سے ہو سکے، گھر بار چھوڑ کے نکلنا پڑے نکل جاؤ، کیا نا صحابہ کرام، اور پھر اس جگہ گئے جہاں پر ان کو وہ مصیبتیں نہیں تھیں، جہاں کے لوگ حرامی نہیں تھے، جہاں کے لوگ حرام زادے نہیں تھے، جہاں کے لوگ کمینے نہیں تھے، جہاں کے لوگ میں جتنی گالیاں دوں کم ہے وہ نہیں تھے، انہوں نے ویلکم بھی کیا، سپورٹ بھی کیا، اور وہاں دیکھو صحابہ کرام نے جا کر اپنی اسٹرینتھ کو ریگین کیا، اپنی ویپنز اسکلز اور دیگر چیزوں کو امپروو کیا، پوری فوج تیار کر لی مسلمانوں نے اپنی، اس کے بعد ان کافروں کو بتایا واپس آ کر، اور کافر تب بھی باز نہیں آئے تھے، وہ ان کو تب بھی مٹانا چاہتے تھے کہ مدینے میں جا کے ان کو ختم کر دو تاکہ یہ سر ہی نہ اٹھا سکے، لیکن پھر ان کی ہمت توڑنے کے لیے صحابہ کرام نے ایکشن لیا، چپ کر کے مار نہیں کھائی تھی، اب وہ نکل چکے تھے ان کے علاقے سے، اب وہ اپنی سلطنت میں تھے اللہ کے فضل سے، یہ ہوتی ہے چیز، ایک کون سا بیٹھ کے کتے کی طرح پٹتے جاؤ، گاؤں میں بھی پٹو، شہر میں بھی پٹو، قصبے میں بھی پٹو، سڑک پہ بھی پٹو، محلے میں بھی پٹو، پٹنے کے لیے پیدا ہوا بھائی تو کہاں سے سیکھ رہا ہے اسلام، کس سے سیکھ رہا ہے، 2 نمبر مولوی کو لعنت بھیج دیا اپنے اس 2 نمبر مولوی پہ جس نے تجھے صبر کا غلط قسم کا انجیکشن ٹھونک دیا ہے، یہ صبر نہیں ہے ڈھکوسلا ہے، ابے اللہ کے راستے میں کوشش کرتے ہوئے محنت کرتے ہوئے صبر، اس میں صبر کیا جاتا ہے، کہ حالات والات نہیں سمجھ میں آ رہے، حالات اس طرح نہیں ہو رہے لیکن بندہ کوشش پھر بھی جاری رکھتا ہے، جیسے یوسف علیہ السلام تو خیر وہ چیز نہیں تھے، نوح علیہ السلام سب سے بیسٹ ہے، دکھ رہا ہے رزلٹ نہیں آ رہا، دکھ رہا ہے لوگ نہیں مان رہے، دکھ رہا ہے کہ 100 لوگ بھی ایمان نہیں لا رہے، 100 لوگ بھی یقین نہیں کر رہے کہ وہ اللہ کے نبی ہے، 950 سال تک تبلیغ کرتے ہی رہے کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، یہ ہے صبر، کہ اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹے، کام میں لگے رہے، تو سمجھو صبر دیکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، یہ ہے صبر، جب اسلام کی دعوت دینے کے لیے نکل پڑے تو اس کے بعد جتنے بھی راستے میں مصیبتیں آتی گئیں وہ وہ سب سے نمٹتے گئے لیکن پیچھے نہیں ہٹے، پیچھے نہیں ہٹنا، فاقے کر لیے، گرمی برداشت کر لی، بھوک پیاس سب کچھ ہوا نا، لیکن کام نہیں چھوڑا نا، کام نہیں چھوڑا، تم کام کیا کر رہے ہو بیٹھ کے سوائے کھانے پینے کے، تمہارا تو ابھی اسی میں پورا نہیں ہو رہا، تمہیں کام تمہیں لگتا ہے یہ کام کرو، کام تو اصل وہ ہے جو دین کا کام ہے، ابھی تو کام تو تم نے شروع ہی نہیں کیا، یہ تو تمہارا ہنر ہے، پیشہ ہے جس سے تم نے اپنی روزی روٹی پوری کرنی ہے، 2 وقت کی روٹی کہاں کھانی ہے اس کے لیے ساری محنت کر رہے ہو، تو چلو وہ تو ہر بندے کے لیے بھی جہاد نہیں ہے، ہر بندے کے لیے بھی سب کچھ نہیں ہے، جس کا جو ہو سکے وہ کرے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، بٹ جس کنڈیشن میں تمہیں مارا جا رہا ہے، پیسا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے، اپنا ایمان پہ اپنے آپ کو مضبوط کر لو، بس اتنا کافی ہے، پہلے تو یہ سمجھ لو، ہاں ایمان نہیں ہے تو پھر سب پھر بیکار ہے، کافر اگر غریبی کی حالت میں مر جائے تو کیا فائدہ، دنیا میں بھی غریبی ملی، آخرت میں بھی تباہی ملی، دونوں جگہ ہی نقصان ہو گیا اس کا، اور اگر ایمان والا دنیا میں اگر غریبی میں چلا گیا اور آخرت میں تو امیری اسے ملنی ہی ملنی ہے، بادشاہت ہے، یہ عیش سکون سب، لیکن اگر ایمان والے کو دنیا میں بھی مل گیا پیسہ مال دولت عہدہ اور آخرت کا بھی وہ لے گیا تو وہ نیلے پہ دے ہے، وہ تو ڈبل لے گیا نا، وہ تو یہاں کا بھی لے گیا وہاں کے بھی لے گیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، بھائی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہوتا ہے، یہ کوئی نہ صرف دنیا چھوڑ دو آخرت، ابے دنیا کا بھی حصہ لے اپنا اور آخرت کا بھی وصول کر، دنیا میں آؤ نا چلاک مکار، مکار نہیں چلاک ہوشیاری کے ساتھ کام کرنا سیکھو، یہ دین ہے، بے وقوفی مارنے کے لیے نہیں ہے، اپنا مال بھی بے وقوفوں کو مت دو، سنبھال کے رکھو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، تمہاری حفاظت کے لیے، تمہیں سنبھالنے کے لیے، تمہیں کھلانے پلانے کے لیے، ایسا نہ بانٹو لوٹنے والوں کو، پہچانا کرو دشمنوں کو، تمہیں نوچ نوچ کے